پھر اس توہین کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو جلانا، یہ ایک دشمن کی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں مجھے سننے والے تمام دوست حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے ضلع فیصل آباد کی ایک تحصیل جڑاں میں ایک سانحہ رونما ہوا، جس میں سب سے پہلے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، توہین قرآن مقدس یہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے اشتعال میں آ کے بے گناہ لوگوں کے اوپر زور آزمائی کی، ان کے گھروں کو جلایا، ان کے عبادت گاہوں کو جلایا۔ بہت برے حالات کل اس علاقے میں پیش آئے کہ اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں کہ فیصل آباد کے اندر آج بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جو ابھی بھی ہے اور اگلے 7 دن لگاتار چلے گی۔ آج اسی کے متعلق چند گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جتنی بھی فیلڈ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے علماء حضرات ہوں، چاہے مفتیان اکرام حضرات ہوں، چاہے ڈاکٹر حضرات ہوں، انجینئر حضرات ہوں، وکیل حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ چاہے پھر کسی مسلک کے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، مسلک اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے اندر 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ قسم جن کو اچھا کہا جاتا ہے، ایک وہ قسم جن کو برا کہا جاتا ہے۔ میں آج کسی اور کی مثال کیوں دوں؟ میں اپنے سے بات کروں گا۔ میں خود عالم دین ہوں تو میں اس کی مثال بھی علماء سے ہی دوں گا کہ علماء حضرات کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ علماء حق جو حق بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، دوسرے علماء سو جو صحیح بات نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنی بریانیوں کے لیے، چندے کے لیے وہ کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو دین کے اندر ممنوع ہیں اور نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا رضی اللہ عنہم، انہوں نے یہ پوچھا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ وہ علماء دین ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اکرام، علماء دین، یعنی کہ یہی لوگ سب سے بہتر بھی ہیں اور یہی لوگ سب سے برے بھی ہیں۔ سب سے بہتر کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح پہچان کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ بات بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، چاہے وہ قرآن پاک کے ذریعے بتائی، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے بتائی، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے پہ بتائی، صحابہ اکرام کے عمل پہ بتائی، کسی بھی طریقے سے بتائی۔ جو عالم دین وہ بات آپ تک پہنچائے گا وہ علماء حق میں شامل ہے، اور جو اس سے نکلے گا وہ علماء حق سے نکل کے وہ علماء سو میں چلا جائے گا۔ کیونکہ وہ آپ کو وہ بات بتائے گا جو عوام سننا چاہتی ہے، جس سے عوام کے جذبات کو وہ مجروح کرے گا، ابھارے گا کہ عوام کے جذبات ابھار دیے جائیں۔ اب کل جو واقعہ پیش ہوا، اس واقعے کے بھی 2 پہلو۔ میں نے اس واقعے کی بہت زیادہ تحقیق کی، ہر نیوز چینل کے اوپر جتنے تجزیے تھے وہ سارے سنے۔ مجھے جو سب سے پیارا تجزیہ لگا وہ جیو نیوز کا شاہ زیب خانزادہ کا لگا۔ شاہ زیب خانزادہ نے اپنے تجزیے کے اندر عامر میر جو نگران حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں، ان کی ٹویٹ دکھائی کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ یہ جو سارا افسوسناک واقعہ ہوا، قرآن پاک کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، پھر اس توہین کی آڑ میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو جلانا، یہ ایک دشمن کی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا کہ دشمن پاکستان جیسے خوبصورت ملک کے امن و امان کو
برباد کرنا چاہ رہا ہے، اس کو فسادات میں لے کے آنا چاہ رہا ہے، یا عام الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ دوبارہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں نام ڈلوانا چاہ رہا ہے، جس سے ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے لوگوں نے دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، حکمرانوں نے محنت کوشش کر کے، دعائیں کر کے ہمیں اس گرے لسٹ سے نکالا۔ اب یہی حرکتیں اگر ہم کرتے رہے تو اس کا خمیازہ کیا ہے کہ دوبارہ ہم گرے لسٹ کے اندر شامل کر دیے جائیں۔ اب اس واقعے کے اوپر بھی دو قسم کے طبقے بن گئے۔ ایک طبقہ جس نے، ہمارے مسیحی دوست ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانے شروع کر دی، اس نے کہا جی گستاخی کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، گستاخی ہوئی نہیں ہوئی اس پہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ ایک طبقہ یہ بن گیا۔ دوسرا طبقہ یہ بنا کہ جس نے صرف اور صرف توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین قرآن مقدس، اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے پہلے، دوسرے والے طبقے نے پہلی چیز کو نہیں مانا، پہلے طبقے نے دوسری چیز، انہوں نے کہا بھئی یہ غلط ہوا، دوسرے نے کہا نہیں صرف یہ غلط ہوا، حالانکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے والی جو چیز ہے وہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ ملک جس ہستی کے کلمے کے نام پہ بنا، اس کلمے کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ہستی کی اس ملک کے اندر گستاخی وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیں، آپ باہر کسی ملک چلے جائیں، آپ وہاں جا کے اس ملک کے کسی بڑے کی توہین نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کے کسی کوئین کی، بادشاہ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کو ان کا نام بھی لینا ہے تو ان کو کسی اور طریقے سے بلانا ہے، اگر آپ نے ان کا نام بے ادبی سے لیا تو آپ کو اٹھا کے وہ جیل میں ڈال دیں گے۔ پھر پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں جہنم کی دلدل سے نکال کے، ہمیں تاریکیوں سے نکال کے دنیا دکھائی، ہمیں بتایا کہ اصل دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اگر ہم اسی ملک میں ان کے نام پہ جو ملک بنا، ہم اسی میں ان کی غصائی کریں گے تو یہ ہمارے لیے برداشت نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے نام پہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں، اب کل کیا ہوا کہ جب یہ توہین ہوئی، یہ صبح 5 یا 6 بجے کا واقعہ، 5-6 بجے کے بعد اعلانات شروع ہوئے، اعلانات نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ تھوڑا جذباتی ہے، ان کو جذبات ابھارے، جب ان کے جذبات ابھارے گئے تو انہوں نے پھر مسیحی برادری کے جو محلے تھے اس پہ دھاوا بولا۔ جب دھاوا بولا تو اس میں انہوں نے ان کے تقریباً 4 عبادت گاہ جو تھی اس کو جلایا، 4 سے زائد ہی بلکہ بے تعداد انہوں نے مکانات جلائے، نہ صرف جلائے بلکہ انہوں نے اندر سے مال بھی چوری کر لیا۔ اچھا، اس سارے واقعے کے اندر ہر کسی نے اپنی اپنی اوپینین دی، میں بھی دے رہا ہوں۔ مجھے ایک آدمی بڑا پسند آیا جو کہ مسیحی برادری سے ہی تعلق رکھتا ہے، فیس بک پہ میرے فرینڈ ہیں، دوست ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، تعلق ہے، ان کا نام ہے جوزف بھٹی، یہ ان کا نام ہے۔ آپ فیس بک پہ اگر لکھیں گے تو آپ کو فرینڈ اس میں وہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، جوزف بھٹی۔ جوزف بھٹی نے یہ بات اپنی تحریر میں لکھی، ان کے اچھے بھلے فالوورز بھی ہیں، یہ لکھی کہ کل کی اشتعال انگیزی جو کی ہے اس میں مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور یہ سارا کرنے والے مرزائی لوگ ہیں۔ اور انہوں نے اس نے تصویر دی، جو ان کی عبادت گاہوں کی توہین کر رہے تھے لوگ، ان کی تصویر لگائی، تصویر کے ساتھ اس کا نام، پتہ اور اس کا مذہب بھی لکھا کہ یہ کس کو فالو کرنے والا ہے۔ اور 14 اگست پہ بھی میں نے اس کی ایک پوسٹ دیکھی جو میرے دل کو بھائی، کہ اس نے یہ لکھا ہوا تھا، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں سوائے مرزائیوں کے، قادیانیوں کے۔ اور اس نے یہ دلیل دی، اس نے ایک قادیانیوں کا ایک کتاب کا حوالہ دیا اور اس میں یہ چیز لکھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہی یہ بات بولی تھی کہ آپ نے اگر مسیحیوں کے عبادت خانوں کی توہین کرتے ہیں، ان کے صلیبوں کو گراتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس نے اس چیز کی جو ہے
اسکرین شاٹ لے کے اپنے ان ویڈیو کے اندر اپنے وہ تحریر کے اندر اس چیز کو ایڈ کیا. کہنے کا یہ مطلب ہے ساری بات کا لب لباب کہ اس واقعے نے پاکستان کی جگہ ہسائی کی. ہم علماء لوگ ہیں. فیصل آباد کے پیج کے اوپر فیصل آباد کے علاوہ جڑاں والے کے اندر جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے 12 اعلان کیے کہ علماء اکرام ہمارے ساتھ ہیں. اب کوئی بھی چڑھ دوڑتا ہے. کل سے ہم فیس بک پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کا ذمہ دار ہی علماء اکرام کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ کروایا انہوں نے ہے. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کتنی دفعہ دھرنا دیا اسلام آباد میں, ایک پتا تک نہیں ٹوٹا, بلکہ جہاں وہ دھرنا دیتے تھے جس جگہ وہ رہتے تھے اگلے دن اٹھ کے پہلے اس کی صفائی کی جاتی تھی, بعد میں وہاں قیام کیا جاتا تھا. علماء اکرام تو دین کی یہ تبلیغ دیتے ہیں, آپ علماء اکرام کا وہ چہرہ دکھا رہے ہیں جس کا علماء اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر کوئی برائی ہو اس کو تعلق علماء اکرام سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس میں تو علماء دین کا ہی ہاتھ ہے, اس کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. چاہے وہ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو, اس کا تعلق یہ ہے کہ اس نے جو بات کہی وہ علماء اکرام کے اوپر تھوپ دو. جو کہے علماء اکرام کہ یہ علماء اکرام کروا رہے. کیوں علماء اکرام کروا رہے؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جس نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی, لیکن بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی کی, اس کے پاس ان کے لٹریچر ہیں, یہ ہیں, سب کچھ ہیں. جو بھی ہے, میرا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اگر تو گستاخی کی ہے تو آپ کو ان کو سخت سزا دینی چاہیے, اور اگر انہوں نے گستاخی نہیں کی تو پھر آپ کو جنہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا ہے آپ کو ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی کے اوپر ناموس رسالت کی توہین یا صحابہ اکرام کی توہین کا الزام نہ لگائے. بالکل بھی ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا کیس کرتا ہے آپ اس کو سخت سزا دیں, اگر وہ سچا ہے تو آپ ان ملزموں کو سخت سزا دیں. اور ساتھ میں جیسے آپ لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملزموں کو تلاش کر کر کے ان کو جیل تک پہنچایا, ان کو سزائیں دی, آپ سے ہماری اب بھی یہی اپیل ہے کہ جنہوں نے بھی ہمارے مسیحی بھائیوں کو, دوستوں کو تکلیف دی ہے, ان کے عبادت گاہوں کو جلایا ہے, ان کے گھروں کو لوٹا ہے, گھروں کے اندر سے پیسہ جیولری چوری کی ہے, آپ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں, آپ ان کو سخت سزائیں دیں. آپ پاکستان کا, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم پاکستان میں امن و امان چاہتے ہیں, ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا پاکستان میں قانون موجود ہے, آپ پولیس والوں کے پاس جائیں, اداروں کے پاس جائیں, ان کو شکایت کریں, ان کی شکایت درج کروائیں. وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے پھر اگلا لاہی عمل کوئی دیکھنا چاہیے, لیکن اگر وہ ایکشن لے رہے ہیں تو پھر آپ کو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مسلمان جو میرے نبی کے طریقے پر چلتا ہے, وہ مسلمان جس کی عبادت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.